زمرد ایک سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے استعمال مجھے معلوم نہیں، لیکن یہ زیورات میں جڑا ہوا بہت خوبصورت معلوم ہوتا ہے۔ زمرد رنگ اور زمرد پتھر ہمیشہ سے میرے فیوریٹ رہے ہیں۔ مہندی کے فنکشن پہ میری اماں اور خالہ کے درمیان میں ایک آنٹی بیٹھی تھیں۔ میں ان سے ملی تو انہوں نے فوراً ستائشی انداز میں کہا کہ تمہارا سیٹ بہت اچھا ہے۔ تھینک یو۔ میں نے انگلی گردن سے چپکے سبز پتھر پہ پھیری۔ وہ ٹھنڈا سا تھا، ویسے یہ آرٹیفیشل ہے، لبرٹی سے لیا تھا۔ میں نے وضاحت دی۔ آنٹی نے مسکرا کے سر ہلا دیا۔ وہ آنٹی اٹھ کے گئیں تو میری خالہ نے تادیبی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ آرٹیفیشل ہے؟ اب آپ جتنی بڑی رائٹر ہوں، اماں اور خالہ کے درمیان آپ ایک چھوٹی بچی ہی رہتی ہیں جس کو ڈانٹ کے سہما دیا جاتا ہے۔ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ اس نے اتنا بھاری گولڈ کا سیٹ پہن رکھا ہے۔ میں نے سوچا بتا دوں، کیا انہوں نے تم سے پوچھا تھا؟ جس وقت خالہ نے مجھ سے یہ بات کہی، میں انگلی اسی سبز پتھر پہ پھیر رہی تھی۔ اس کی ٹھنڈک اور ان کے الفاظ کہیں میرے دماغ میں الجھ گئے۔ وہ سبز پتھر آج تک میرے لیے ایک علامت ہے، جاگنے کی علامت، سنبھل جانے کی علامت۔ ایک دفعہ مجھے ایک کزن کے سسرال میں فوتگی کا سنا تو مجھے اسے تعزیت کا فون کرنا تھا۔ میں پہلے دن نہیں کر سکی، دوسرے دن مجھے بھول گیا، تیسرے دن میں نے سوچا ابھی کرتی ہوں، اور پھر کئی دن تک وہ کام لٹکا رہا، یہاں تک کہ وہ کام ایک بوجھ بن گیا اور میرے دل پہ مسلسل یہ ڈر بیٹھا رہا کہ میں اسے کیسے فیس کروں گی۔ جیسے ہی میں نے کوئی 1 ماہ بعد اسے کال کی، میں نے بات یوں شروع کی: آئی ایم سو سوری، میں بہت مصروف تھی، میں کال کرنا چاہ رہی تھی لیکن فلاں اور فلاں مسئلہ ہو گیا، میری سستی بھی آرے آ گئی، اور یہ میرا کئی سال تک ایک پیٹرن آف بیہیویئر رہا ہے۔ اگر میں کسی کی کال نہ اٹھا سکوں تو میں کئی دن تک اس سے بات نہیں کر سکتی، یہ سوچ کے کہ اب میں اس کو کیا وضاحت دوں گی کہ کیوں نہیں اٹھائی۔ اچھا، کروں گی کسی دن اس کو فون، لیکن پچھلی کال نہ اٹھانے کی وضاحت جو نہیں دی تھی وہ بوجھ کی طرح دل پہ چھائی رہتی ہے۔ یہ عادت ختم کیے یا بہت حد تک کم کیے مجھے ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ آج جب میں یہ باب لکھ رہی ہوں تو آپ جانتے ہوں گے کہ میری امی بیمار ہیں۔ اس کتاب کو شروع کرتے وقت وہ تندرست تھیں، وہ اس کتاب کے ساتھ ہی بیمار ہوئیں، ان کا آپریشن ہوا اور اب وہ گھر آ چکی ہیں۔ ان کی ہر روز فزیو تھراپی ہوتی ہے۔ روز 1 گھنٹے کے لیے فزیو تھراپسٹ آ کے ان کی تھراپی کروا کے جاتی ہے۔ وہ 1 گھنٹہ شام 5 سے 6 بجے کا ہوتا ہے۔ آج کی نمرہ کیسی ہے؟ ایسی کہ اگر 4 بجے ماما کی کوئی فرینڈ آنٹی مجھے کال کریں کہ بیٹا ہم آپ کی طرف آ جائیں تو میں کہتی ہوں آنٹی آپ 6 بجے کے بعد آئیں تاکہ ماما فزیو سے فارغ ہو چکی ہوں۔ اگر کوئی آنٹی بنا بتائے 5:15 بجے آ جائیں اور میری ملازمہ آ کے بتائے کہ گیسٹ آئے ہیں تو میں اسے کہتی ہوں کہ ان کو بٹھاؤ اور کہو کہ ماما 6 بجے سے پہلے باہر نہیں آ سکتی۔ پھر میں خود باہر جا کے کہتی ہوں کہ آنٹی معذرت، لیکن آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، ان کی فزیو ہو رہی ہے، اگر آپ بتا دیتی تو میں آپ کو 6 کے بعد آنے کا کہتی۔ اور میں اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کیا سوچتی ہیں اندر آ جاتی ہوں۔ پھر میں ان کی فزیو کروا کے 6 بجے ہی کمرے سے باہر آتی ہوں۔ میں اب کسی کے سوچنے کی پرواہ کرتے ہوئے خود کو اور ماما کو گلٹ میں نہیں ڈالتی۔ مہمانوں کو بتا کے آنا چاہیے تھا، اگر وہ بتا کے آتے تو میں اپنا شیڈول اسی لحاظ سے ترتیب دیتی۔ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور اگر وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، وہ میچور بالغ لوگ ہیں، میں میچور بالغ انسان ہوں۔ میرے اندر اب مس انڈرسٹینڈ ہونے کا خوف ختم ہو گیا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس کی طرف میں آ رہی تھی، مس انڈرسٹینڈ ہونے کا خوف، یعنی یہ خوف کہ لوگ ہمیں غلط نہ سمجھیں۔ یہ خوف انسان کو لمبی لمبی وضاحتوں پہ مجبور کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اوور ایکسپلین کرنا۔ ہم اوور وضاحتیں کیوں دیتے ہیں؟ ہم سے جتنی بات پوچھی جائے ہم اتنی کیوں نہیں بتاتے؟ ہم آس پاس کی کہانیاں کیوں شروع کر دیتے ہیں؟ ہم ہر بات کا سیاق و سباق کیوں بتانے لگ جاتے ہیں؟ اس کی پہلی وجہ ہمارا اپنا لوگوں کو خوش کرنے والا رویہ ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ کیونکہ ہمیں یہ 2 حرفی لفظ نو نہیں کہنا آتا، ہم لوگوں کو انکار نہیں کر سکتے، لیکن جب ہمیں انکار کرنا پڑے تو ہماری اصل وجہ ہمارے نزدیک اس قابل نہیں ہوتی کہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، ہم اپنی وجہ کو اہم بنانے کے لیے اس کو چند لیول اوپر لے جاتے ہیں۔ ہم اوور وضاحتیں خوف کے باعث بھی دیتے ہیں، غلط سمجھ جانے کا خوف، کوئی میری بارے میں غلط نہ سمجھے، کوئی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کسی کا دل میری طرف سے خراب نہ ہو، آپ اوور وضاحت دے کر اس کی رائے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ صرف اپنی نیت کے ذمہ دار ہیں۔ میری نیت میرے مہمانوں کو انتظار کروا کے اذیت دینا نہیں تھی، اگر وہ بتا کے آتے تو میں مینج کر لیتی، انہوں نے نہیں بتایا، انہیں مجھے تیار ہونے کا وقت دینا چاہیے۔ اگر وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تو بھی کوئی بات نہیں، یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اوور وضاحتیں دینے کی وجہ ہمارا پرفیکشن کا جنون بھی ہوتا ہے۔
میرے سیلف ڈاؤٹ کی ایک بہت بڑی وجہ میرے نقاد تھے جو میری تحریر کے ہر وقت بخیے ادھیڑتے تھے. سوشل میڈیا ٹرولنگ. مجھے ٹین ایج سے ہی ہر بات کو ایکسپلین کرنے کی عادت ہو گئی تھی. ہم چونکہ اپنی چوائسز کے بارے میں ہر وقت انسیکیور رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا نہیں کیا, ہم نے اچھی چیز خریدی نہیں خریدی, ہم لمبی صفائی دے کر دوسرے کے منہ سے تعریف سننے کے منتظر ہوتے ہیں. اگر آپ ہر ایک کا مشورہ ماننے یا سننے لگ جائیں تو اپنے سینس پہ بس شک ہی کرتے رہیں گے. ہم ایک اور وجہ سے بھی اوور ایکسپلین کرتے ہیں, وہ ہے کسی شخص سے گہرا تعلق بنانے کے لیے. ہم فرینک ہونا چاہتے ہیں, جلد دوستی کر کے جلد ہی کسی تعلق میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم بہت جلد لوگوں کے سامنے کھلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ جو خواہش ہے نا کہ بس ہر کوئی ہمیں پسند کر لیا کرے, وہ خواہش نہیں جاتی. ہمیں کب وضاحت دینی چاہیے؟ جب ہم سے سوال کیا جائے. اور کتنی وضاحت دینی چاہیے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ایک دفعہ پھر ہم اپنے اصل کی طرف لوٹتے ہیں. ہمارا اصل اللہ کی کتاب میں بیان کر دیا گیا ہے. عظیم انسان کن ویلیوز کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا کیا کردار تھا, وہ سب ہمیں اللہ کی کتاب سے ہی ملے گا. سورہ یوسف قصوں میں بہترین قصہ اس لیے ہے کہ اس میں انسان کو اپنی کردار سازی کرنے کے لیے بہت کچھ ملتا ہے. کچھ روز قبل ہم نے عزت پانے اور دینے کی بات کی تھی, آج ہم وضاحتوں کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ تو خیر ہر چھوٹی بڑی بات کی صفائیاں دینے کے عادی ہو چکے ہیں, لیکن عظیم انسان ایسے نہیں تھے. آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھ لیں. اس قصے میں پہلا واقعہ ان کے خواب کا ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے بیان فرمایا. یہ ایک پرسنل چیز تھی. یعقوب علیہ السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ اس کو اپنے بھائیوں سے بھی شیئر نہ کرنا کیونکہ وہ ان کے منفی رد عمل سے یوسف علیہ السلام کو بچانا چاہ رہے تھے. ہم نے کیا سیکھا؟ ہر بات ہر ایک کو بتانے کے لیے نہیں ہوتی. اوور شیئرنگ نہیں کرنی چاہیے. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں ڈال کے کرتے پہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آئے تو انہوں نے اپنے باپ کو ایک لمبی وضاحت دی کہ ہم کھیلنے لگ گئے, یوسف کو سامان کے پاس چھوڑ گئے, اسے بھیڑیا کھا گیا اور تم یقین نہیں کرو گے ہمارا, بے شک ہم سچے بھی ہوں. اور واقعی یعقوب علیہ السلام نے ان کا یقین نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے گلٹ کے باعث خود کو اوور ایکسپلین کر رہے تھے. ہم نے کیا سیکھا؟ جب کچھ غلط ہو جائے, اور ہم سب سے غلط ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ, تو زیادہ ایکسپلین کرنا آپ کو مجرم ثابت کر ہی دیتا ہے, اور زیادہ صفائیاں دینے والا ویسے ہی مجرم لگتا ہے. آگے کیا ہوا؟ عزیز کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنا چاہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. ایک سطر میں انکار کی وجہ بھی بتا دی, اللہ کا خوف اور یہ کہ تمہارے شوہر نے مجھے بہت اچھے سے رکھا ہے. اسے خیانت کا سوچنا بھی یوسف علیہ السلام کے لیے ناممکن تھا. ہم نے کیا سیکھا؟ اپنی ویلیوز کے لیے بنا کسی گلٹ کے ایک سطر میں انکار کیا جا سکتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی ہر بات نہیں مانی جاتی, اور انکار کے لیے لمبی چوری صفائیوں کی ضرورت نہیں ہے. عزیز کی بیوی اور یوسف علیہ السلام کو اس کمرے سے نکلتے جب عزیز نے دیکھ لیا اور بیوی نے جان لیا کہ وہ پکڑی گئی ہے تو اس نے فوراً یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا کہ کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اس بات پر یوسف علیہ السلام نے ایک ہی سطر میں اپنی صفائی دی. ایک الزام لگا سو ایک وضاحت دی. آپ اس الزام کے جواب میں یوسف علیہ السلام کو لمبی وضاحت کرتے نہیں دیکھتے, نہ انہوں نے اگلے پچھلے حساب نکال لیے. انہوں نے ایک سطر میں اپنی پوزیشن واضح کر دی. ایک گواہ نے گواہی بھی دے دی اور ان کی بے گناہی ثابت بھی ہو گئی. لیکن عزیز کی بیوی نے جب لوگوں کو باتیں کرتے سنا تو اس نے عورتوں کو بلایا اور سب کے ہاتھوں میں چھریاں تھما دیں. پھر اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا تو ان کا روب حسن دیکھ کے وہ عورتیں اتنی دم بخود ہوئیں کہ انہوں نے چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اس پہ عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کو اپنے یوسف علیہ السلام کے لیے احساسات بیان کر دیے. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ اپنی پرسنل باتیں یوں دوستوں کی محفل میں نہیں کرنی چاہیے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ آگے یہ بات بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی تھی. اپنی ہر بات ہر ایک کے سامنے بتا دینا صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے کوئی عقل مندی نہیں ہے. یہ آخر میں انسان کو ذلیل کروا دیتی ہے. اب یوسف علیہ السلام قید خانے میں قید کر دیے گئے ہیں. انہوں نے ان عورتوں کے میلو ڈرامہ سے بہتر قید کو سمجھا. سب کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں, پھر بھی کسی نے ان سے وضاحت نہیں مانگی, نہ انہوں نے خواہ ہر ایک کے سامنے اپنی صفائی دی. قید خانے میں 2 قیدیوں نے ان سے اپنے خواب شیئر کیے. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں ان کی تعبیر خانہ آنے سے پہلے بتا دوں گا, لیکن یہاں انہوں نے تعبیر فوراً نہیں بتائی. وہ یوسف علیہ السلام جو اپنی صفائی صرف ایک سطر میں دیا کرتے تھے, انہی یوسف علیہ السلام نے ایک طویل پیرائے میں ان قیدیوں کو پہلے اللہ کی باتیں بتائیں. انہوں نے ان قیدیوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. آپ جب ایک روم میں یہ سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس مقام پر قدرے حیران ہو جاتے ہیں کہ عام طور پہ سوچ سوچ کے بولنے والے یوسف علیہ السلام نے بنا کسی کے پوچھے جب اللہ کی باتوں کا ذکر کیا تو اس کو طویل کیا. یہ ایک ایسی چیز تھی جس کی وضاحت کسی نے نہیں مانگی. ہم نے کیا سیکھا؟ صرف اللہ کی بات بتانے کے لیے
لمبی لمبی باتیں کرنی چاہیے، پرسنل باتوں کو ہر ایک پہ آشکار کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جتنا بھی بول لو، کہہ لو، لکھ لو، آپ مشکل میں نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ کو ہر وقت بولنے کی عادت ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کیا کریں، یہ آپ کو کبھی بھی پچھتانے نہیں دیں گی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے اچھی تعبیر کرنے اور تدبیر دینے پہ بلوایا تو یوسف علیہ السلام نہیں گئے۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے کہو پہلے معلوم کریں کیا بنا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی انہوں نے یہاں بھی یہ نہیں کیا کہ بادشاہ کے پاس جا کے پہلے اپنی صفائی دیتے یا اس عورت کے خلاف بولتے۔ جس انسان کا ضمیر صاف ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کا ظرف آزماتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بادشاہ کتنا دانا ہے، وہ خود معلوم کرے کہ میری ریپوٹیشن کیا ہے، وہ خود تحقیق کرے اور مجھے ہر الزام سے بری کرے۔ ثابت ہوا کہ خواہ مخواہ خود کو ایکسپلین کرتے رہنا آپ کی عزت نفس کے خلاف ہوتا ہے۔ معزز لوگ یہ نہیں کرتے۔ جب بادشاہ نے ان کو اپنا مشیر مقرر کرنا چاہا تب یوسف علیہ السلام نے اپنی خوبیاں بیان کر کے کہا کہ مجھے خزانے پہ مقرر کر دیں۔ بے شک میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ اپنی خوبیاں صرف اس وقت بیان کرنا جب آپ کسی کے کام میں کوئی ویلیو ایڈ کر سکیں، کسی کو نفع دے سکیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہاں بھی بادشاہ نے نہیں پوچھا کہ تم کس کام میں اچھے ہو، یوسف علیہ السلام نے خود بتایا۔ ہم نے کیا سیکھا کہ جب ہم اپنی خوبیوں یا اپنے پاس موجود کسی اچھی چیز سے کسی کام میں ویلیو ایڈ کر سکیں تو ہمیں اپنی اس خوبی، صلاحیت یا چیز کے بارے میں بتا دینا چاہیے، لیکن صرف اس کے بارے میں جس کے بارے میں ہم بہت کانفیڈنٹ ہوں، اور یہ تب ہو سکتا ہے جب ہمیں اپنی قدر معلوم ہو۔ جب یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا بظاہر چوری کے الزام میں، اور وہی سین دوبارہ بنایا جو ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بچپن میں کیا تھا، تو بھائی روٹتے پیٹتے واپس گئے اور اپنے بھائی سے کہا کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اس لیے اس کو عزیز نے روک لیا ہے، اور یہ سچ ہے، بے شک پوچھ لو قافلے والوں سے، بے شک پوچھ لو بستی والوں سے، فلاں سے پوچھو، بے شک فلاں سے پوچھ لو۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو گلٹی ہوتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ جھوٹ نہیں بول رہے تھے، لیکن جو ایک دفعہ جھوٹ بول چکا ہو اس کا اپنے اوپر سے اعتبار ختم ہو جاتا ہے، وہ صرف ڈاؤٹ میں پڑ جاتا ہے اور یوں وہ وضاحتیں دینے لگتا ہے۔ ہم نے کیا سیکھا؟ ہر حالت میں سچی اور صاف بات کرنی چاہیے تاکہ ہم لمبی وضاحتوں سے خود کو بچا سکیں اور ہمارا سسٹم بیلنس ہو جائے۔ آپ کا ٹریگر کیا ہے؟ آپ کب ایک دم سے وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں؟ کوئی ہمیں برا نہ سمجھے، کوئی ہماری نیت پہ شک نہ کرے، کوئی یہ نہ کہے کہ یہ فضول خرچ ہے اور اصل جیولری پہ اتنے پیسے خرچ کرتی ہے، آپ اس کو ضرور بتائیں کہ نہیں، یہ میں نے لیبرٹی سے 1000 روپے میں لیا تھا۔ اپنے اس ٹریگر کو پہچانیں اور اگلی دفعہ اس سچویشن میں جائیں تو پہلے سے ہی خود کو خبردار کر لیں۔ اپنے الفاظ کو مختصر رکھنا سیکھیں۔ الفاظ جتنے مختصر مگر جامع ہوں اتنے پر اثر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی وضاحتیں دینے کی عادت ہے اور یہ کم نہیں ہو پا رہی تو اس کا سوالات سے بدلیں۔ کوئی کہے کہ تمہارا نیکلس بہت اچھا لگ رہا ہے تو کہیں تھینک یو، آپ پہ بھی یہ کلر بہت سوٹ کر رہا ہے، آپ کہاں سے لیتی ہیں اتنے اچھے پرنٹس، کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ہمیں کیوں اپنا آپ اوور ایکسپلین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا اعتماد ختم کر دیتا ہے اور ہم اس سائیکل سے کبھی نہیں نکل پاتے کہ اوہو کہیں وہ میرے بارے میں یہ نہ سوچے۔ بھائی اس کو سوچنے دو جو وہ سوچتا ہے، وہ ایک بالغ انسان ہے، اس کی اپنی سوچ ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آپ کو غلط سمجھے۔ میچیورٹی کس چیز کا نام ہے؟ میچیورٹی مس انڈرسٹوڈ، غلط سمجھے جانے کو قبول کرنے کا نام ہے۔ لوگ بہت دفعہ آپ کو غلط سمجھیں گے، یہ ہوگا، یہ ضرور ہوگا۔ لوگ آپ کی صلاحیت، آپ کی نیت، آپ کی قابلیت، ہر چیز کو غلط سمجھیں گے۔ اس لیے زندگی میں ایک ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے کہ یہ اتنا اہم نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا سکون برباد کروں۔ آپ ایک ایسی کتاب ہیں جسے آپ دونوں ہاتھوں میں پکڑے دوسروں کو کھول کے دکھا رہے ہیں، ایسے کہ آپ کو اس کا صرف سر ورق نظر آ رہا ہے مگر دوسرا اندرونی صفحات ٹھیک ٹھیک پڑھ سکتا ہے اور وہ پڑھ کے آگے گزر جاتا ہے۔ آپ نے اس کتاب کا رخ موڑنا ہے، دوسروں کو صرف سر ورق نظر آنا چاہیے، یا وہ جو کتاب کی پشت پہ لکھا ایک پیرایا جس میں کتاب کا تعارف ہوتا ہے نا، بس وہ بہت ہے۔ جب آپ اس کتاب کا رخ موڑ لیں گے تو یہ خود بخود دوسروں کے سامنے سے ہٹ جائے گی، اور یہ تب ہوگا جب آپ خود کو پڑھنے لگیں گے۔